آپ نے کینیڈا میں بہت کام کیا اور ساری کمیونٹی کو بھی اکٹھا کیا, ایک اپنی پہچان بنائی, لیکن پاکستان بھی آپ کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے؟ بالکل لگتا ہے, دل کرتا ہے, اس سے اچھی تو بات ہو نہیں سکتی. بٹ جو چیلنج ہے کہ اگر مجھے یہاں سٹی کونسل کا الیکشن لڑنا پڑے لاہور میں, تو مجھے کروڑوں روپے چاہیے, مجھے تعلقات چاہیے. ہم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو, جن کا نام ہو. اگر آپ کے پاس پاکستانی 20 لاکھ روپے ہوں تو آپ کینیڈا میں الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کون سا سٹی مجھے کونسلر؟ محلے والے جوتے مار کے باہر نکالیں گے. کیوں؟ 20 لاکھ سے کیا ہوگا؟ 20 لاکھ کی تو لوگ چائے نہیں پی سکتے, پلا سکتے آپ. وہاں پر یہ نہیں ہے. ابھی مجھے لگا جیسے آپ نے یہی کہا ہے مجھے 10,000 کینیڈین ڈالرز ہوں تو ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں نے ایگزامپل دی, نہیں میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. میں بھی وہیں کی بات کر رہی ہوں. وہاں پر اگر $10,000 جو تھا اس میں سے بھی میں نے آئی تھنک کپل ہنڈریڈ بچا لیے تھے جو مجھے واپس الیکشن کمیشن کو دینے ہیں, وہ اپنی جیب میں نہیں ڈالنے. کیوں؟ دیٹس دی رول. وہاں سے آپ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ہے, تو یہاں پر بھی ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کام کیا جانا چاہیے. اب لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے خود کو صحیح کریں آپ. یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, جائز ناجائز. تو ہم جو کرنے والے ہیں کام, جو کروانے والے ہیں, آپ کی لیڈرشپ ہے, آپ کے بیوروکریٹس ہیں, آپ کے ملازمین ہیں, ہم ان کو فورس کرتے ہیں کہ یہ لے لو, میرا کام کر دو, چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز. پھر بلیم ہم ان پہ کرتے ہیں کہ پالیٹیشین جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, بیوروکریٹس جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. ان کو کرتا کون ہے؟ ہم خود کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود منیزہ معین, اور آپ نے بھی دیکھا کہ پوری دنیا سے اوورسیز پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں. برین ڈرین, برین گین اور ڈرین برین کی بات زیر بحث آئی ہوئی ہے. ایسے میں بھی آپ کو ایک ایسے پاکستانی سے ملوانا چاہوں گی جو کہ کینیڈا میں مقیم ہوتے ہیں, کینیڈا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ویل ریکگنائزڈ ہیں اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے, لیکن 30 سال پہلے وہ پاکستان سے باہر تشریف لے جا چکے تھے اپنے روزگار کی تلاش کے لیے. انہوں نے پاکستان میں بہت سٹرگل کی, بہت محنت کی. خیر, پاکستان کی جو سٹوری ہے وہ کافی دل برداشتہ کر دینے والی ہے, دکھی کر دینے والی ہے. مگر جب وہ پاکستان سے باہر گئے یہ سوچ کر کہ میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں, نام بنانا چاہتا ہوں جہاں پر صرف مجھے میری قابلیت کی بنیاد پر گریڈ کیا جائے گا, مجھے جانا جائے گا, مجھے ویلیو کیا جائے گا, تو انہوں نے انتخاب کیا ویسٹرن ملک کا. اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی جگہ بنائی, اور جگہ بھی اس طرح سے بنائی کہ انہیں وہاں پر کئی ایوارڈ سے نوازا گیا. ٹیلی ویژن پر 10 سال سے پروگرام بھی کر رہے ہیں, کمیونٹی ویلفیئر کا حصہ بھی ہیں, ساتھ ساتھ سٹی کاؤنسلر بھی ہیں الیکٹڈ. ایسی جگہ پر جہاں پر کسی براؤن مین کی گنجائش نہیں تھی, وہاں انہوں نے ان وائٹ مین کو ایک سائیڈ کر کے جس طرح سے اپنی جگہ بنائی. میں چاہوں گی کہ ان کی داستان ہم انہی کی زبانی سنیں. تو بلا تاخیر میں شامل گفتگو کروں گی جیمی حسن کو, جن کا نام جمشید حسن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جیمی کہوں یا جمشید کہہ لوں؟ آپ جیمی کہیں تو بہتر رہے گا, کیونکہ آپ میری پوری فیملی, دوست احباب سب جیمی کے نام سے اب یہی آپ کی اور مجھے کوئی پرابلم نہیں کہ جمشید بھی کہہ لیں تو کوئی پرابلم نہیں. دیٹ از ویل. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان آ کر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ ماں دھرتی ہے, یہ وہ دھرتی ہے جس نے مجھے جنم دیا, مجھے گرو اپ کیا, مجھے موقع دیا کہ میں آگے بڑھ سکوں. تو از آلویز آنر کم بیک کہ میں آتا ہوں, اچھا لگتا ہے. ہر سال دل کرتا ہے کہ واپس جائیں, جا کے اپنے دوستوں سے ملیں, والدین کی قبریں ہیں یہاں پر, عزیز و اقارب ہیں, سب سے ملیں جلیں. تو آلویز بہت اچھا لگتا ہے آ کے اس ملک میں جس نے مجھے جنم دیا. آپ کی جو داستان ہے وہ کافی دکھ دینے والی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ بچپن میں کیا ہوا جب آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ڈس اون کر دیا اور آپ کی پرورش آپ کے والدین نے نہیں بلکہ آپ کے ریلیٹیوز کی جانب سے کی گئی. تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ ہوا کیا تھا, یہ سب کیسے تھا؟ بالکل, میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دادا جو تھے وہ لیبرر تھے, اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. ان کی شادی کے بعد 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ان کا بیٹا بننے کے لیے اور مجھے اس دنیا میں بھیجا. تو چونکہ فیملی کے حالات جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے, اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کہوں کہ مڈل کلاس, بلو مڈل کلاس, بٹ اس سے بھی بلو تھے, کیونکہ وہ ایک مزدور آدمی تھے اور لیبر کلاس کہہ لیں, لیبر کلاس فیملی میں. تو پیدا تو میں بہت ہیلدی چائلڈ ہوا, میں نے سنا ہے, لیکن آہستہ آہستہ میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی گئی. جو انگلش میں اس کو کہتے ہیں لیکٹوس انٹالرنس,
کہ مجھے ایشو تھا. تو شاید اس وقت اتنی فیسلٹی نہیں تھی کہ وہ بچے جو دودھ نہیں پی سکتے, دودھ پیتے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے. تو یا وہ تھرو اپ کر دیتے ہیں یا ان کو لوز موشن لگ جاتے ہیں. ڈائریا تو ہو وہ جاتا میری ہے. کنڈیشن تھی. تو اس کی وجہ سے میں ویک سے ویک تر ہوتا گیا. اور اس وقت میں پہلا بچہ تھا خاندان میں, اور میری 2 پھپھو جو ہیں, ایک بڑی اور ان سے ایک چھوٹی تھی, وہ گھر میں تھیں. تو جیسے پھپھو کو شوق ہوتا ہے بھتیجوں کو, بھتیجیوں کو, بھانجیوں کو سنبھالنے کا, وہ مجھے اٹھاتی, باہر لے جاتی, کھلاتی. تو میں اپنی والدہ سے زیادہ ان کے ساتھ مانوس ہو گیا. تو وہی مجھے سنبھالتی تھی. پھر 1 سال کے بعد ان کی شادی ہو گئی, وہ اپنے سسرال چلی گئی. تو میں پہلے ہی بیمار تھا, تو ان کی جانے کی وجہ سے میں نے ان کو مس کیا اور زیادہ بیمار ہو گیا. تو یہ سلسلہ کوئی 6-7 مہینے چلتا رہا. تو والدین تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑتے, آپ کو چھوڑنے کی ریزن کیا بنی؟ کیونکہ جو میں نے سنا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. تو جو میری پھپھو ہیں ان کے جو خاوند ہیں وہ میرے ماموں تھے. سو یہ ایک کراس میرج تھی. تو ماموں جو تھے وہ ڈسپینسر تھے, تو وہ مجھے میڈیکل بھی ٹریٹ کر سکتے تھے. پھر پھپھو کا ہر روز آنا میکے میں آ کے ہر دوسرے دن یا ہفتے میں, وہ ان کی لائف کو ڈسٹرب کرتا تھا. تو ماموں نے بولا کہ بھئی یہ ایسے تو نہیں چلے گا. اسی دور میں میرے والد صاحب کی جو پوسٹنگ ہے وہ ہو گئی ایسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں, جب کیونکہ وہ ایئر فورس میں تھے. تو میری یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ ٹریول کر سکتا. پھر آپ کو یہاں چھوڑنا پڑا. تو ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی. تو انہوں نے پھپھو نے بولا کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گی اور آپ اس مجھے دیں. تو والد صاحب نے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ آپ پتہ نہیں انہوں نے مذاق سے بولا یا ویسے بولا کہ بھئی یہ آپ کا ہوا, آپ کا بیٹا, یہ بچے نہیں بچے یہ آپ کا, آپ سنبھالیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہوئی تھی اور پھپھو کی طرف سے انہوں نے خوب محنت کی. ماموں نے بھی, بتانے والے جو بتاتے ہیں, ریلیٹیو کو ساری رات جاگتے تھے, ساری رات میں روتا تھا پین کی وجہ سے یا جو بھی تھا. تو الحمدللہ پھپھو میری بالکل لٹریٹ ہیں, ان پڑھ ہیں. اس کے باوجود انہوں نے مجھے ایسے گروم کیا کہ اب مجھے دنیا میں کسی چیز سے خوف نہیں ہے. آئی کین ڈو اینی تھنگ. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن واز اسٹرگلنگ. میری پھپھو اور ماموں بہت غریب تھے. ماموں کا وہ تھا میڈیکل کلینک تھا گاؤں میں, لیکن اس وقت یہ حالت تھی کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے دوائی دینے کے لیے. تو وہ ایکسچینج کر لیتے, کوئی بولتا کہ سبزی لے آئیں ہم سے اور دوائی دے دیں. ہاں جی. اور ہمارے پاس دوائی خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے بازار سے, میڈیکل اسٹور سے. تو وہ دور تھا کہ ہم دودھ بیچتے تھے, انڈے بیچتے تھے, مکھن اور اس طرح کی چیزیں بیچتے, جانور رکھے ہوئے تھے. تو 10 سال کی یہ تو بہت پرانی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی اور سویلائزیشن میں چلے گئے ہم. مجھے ایسے سب کو ایسے لگتا ہے کہ میں پتہ کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہوں. لیکن یہ میں نے لٹرلی, مجھے یاد ہے 7 سال کی عمر سے کہ میں کہاں رہتا تھا. کرائے کے مکان میں رہتے تھے, اس کی کون سی نکڑ میں کون سا دیا ہوتا تھا, کون سی لالٹین ہوتی تھی. سو آئی ہیو اے ویری گڈ میموری. سو میں اپنے والد صاحب کے یعنی ماموں کے ساتھ صبح 4 بجے اٹھتا, جانوروں کے لیے چارہ لے کے آتے, ہم اس کو کاٹتے, بھینسوں کو نہلاتے, دودھ ہوتے, پھر میں اسکول جاتا. تو یہ سلسلہ میرے میٹرک تک چلتا رہا. جب میں 11-12 سال کا تھا تو ماموں کو اپرچونیٹی ملی مڈل ایسٹ جانے کی. انہوں نے بولا کہ اس طرح زندگی نہیں چلے گی, اگر تم گھر سنبھالو تو میں باہر چلا جاتا ہوں. تو میں سب سے بڑا تھا. 3 چھوٹی بہنیں تھیں, ماں جوان تھی, خوبصورت تھی. تو اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر پڑ گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اب کیسے کروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, تو میں نے اپنی ماں کو بھی سنبھالا, بہنوں کو بھی سنبھالا. اپنی ماں کو سنبھالا سے مراد ابو تو چلے گئے نا؟ ہاں, ماموں جو ہے میرے, میں اب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مائی فاسٹر پیرنٹس. اوکے, اب آپ اپنی خالہ کی بات کر رہے ہیں. پھپھو کی. ابھی میں ان کے ساتھ ہی, اچھا ابھی بھی میں پھپھو کے پاس ہی ٹھیک ہے. تو ان کو سنبھالنا, گھر کے کام کرنے, ان کے ساتھ جانا, غمی میں خوشی میں, گروسری کرنے کے لیے, جیسے شاپنگ کے لیے ہم دور دیہات میں رہتے تھے, ٹانگے پہ یا بسوں پہ جاتے تھے. تو میری ذمہ داری تھی, جو میرے ماموں ہیں یا ابو جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ نے ماں کے ساتھ رہنا ہے, ہر وقت ماں کی حفاظت کرنی ہے. تو وہ ساری ذمہ داریاں جو ایک بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ میرے کندھوں پہ آ گئے. تو اس نے مجھے ایسے گرو اپ کیا جیسے میں پیدا ہی میچور ہوں. اچھا. میری زندگی, اپنی زندگی میں میرا کوئی ہم عمر دوست نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہ اسپورٹس کیسے کھیلتے ہیں, فٹ بال کیسے کھیلتے ہیں. حقیقت آئی واز سو بزی اپنے جانوروں میں. تو میٹرک جب میں پہنچا تو میں نے ابو سے کیا کہ اب مجھ سے نہیں ہوتا, تو آپ مجھے اجازت دیں, میں نے پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے, وہ چھوڑی. تو پھر پیشنیٹلی آئی واز پالیٹیشین, مجھے پالیٹکس کا بہت شوق تھا. سیاست کا شوق ہوگا آپ کو, لیکن آپ نے جس طرح کے اپنے ابو کو پاک فوج میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے دیکھا,
تو جب بچوں کی رول ماڈل ان کے فادرز ہوتے ہیں تو وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم بھی آرمی میں آئیں, تو آپ کا کبھی دل چاہا کہ آپ بھی اس طرح جی سے بالکل, آرمی میں میرے آئیں؟ والد صاحب کی یہ بہت خواہش تھی کہ ہم 2 بھائی ہیں بایولوجیکل جو ہیں کہ بھئی دونوں آرمی میں جائیں, اور مجھے بھی اس والد کو دیکھیے یہ شوق تھا کہ میں اپنے ملک کو سرو کروں, اس پلیٹ فارم کے تھرو میں اپنی جان حاضر کروں, میں اپنے لوگوں کو بچاؤں, جیسے بھی میں کر سکوں, مجھے بہت شوق تھا. تو الحمدللہ جب میں نے FA کر لیا تو مجھے چانس ملا, میں نے ملٹری میں کمیشن کے لیے اپلائی کیا, اور کرتے کرتے میں کاکول تک پہنچ گیا فائنل ایگزام میں. سو 3 دن میں کاکول اکیڈمی میں رہا ایگزام کی خاطر. تو اینڈ آف دا ڈے جو ہے آفٹر 3 days انہوں نے ریئلائز کیا کہ مجھے کوئی میڈیکل ایشو ہے جس کا مجھے علم نہیں تھا, اور نیچے سے بھی پتہ نہیں چلا. تو دے فاؤنڈ کہ میرے پیر جو ہیں وہ فلیٹ ہیں, یعنی آپ فزیکلی انفٹ تھا میں. تو انہوں نے مجھے وہاں سے مجھے نکلنا پڑا, ان کو بولے تم آگے میں امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ دس از دا فائنل. اس سے میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا. تو پالیٹکس کا شوق پہلے ہی تھا, بچپن میں ہلکے پھلکے کام کرتا تھا, مسجد کمیٹیوں میں جلسے جلوس یہ وہ کمپینوں میں جانا لوگوں کے ساتھ. تو واپس آ کے میں نے سوچا کہ میں پالیٹکس کی طرف بڑھتا ہوں, لیکن پھر گھر کے حالات نے مجھے وہ اجازت نہیں دی کیونکہ پاکستان میں تعلقات چلتے ہیں, قابلیت نہیں چلتی. اچھا. تو اس کی وجہ سے مجھے مجبور ہو کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا میں کیا کروں. تو مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں باہر کے ملک میں جاؤں. تو سب سے پہلے جو مجھے اپرچونیٹی جاپان جانے کی ملی 1987 میں. اچھا. تو میں وہاں گیا, 2 سال کام کیا, پھر پیسے بچائے, گھر میں ماں باپ کی ہیلپ کی, گھر بنانے میں, ایک بہن کی شادی کی, پھر واپس آیا. دین آئی میڈ مائی وے ٹو دی, پھر بھی یہاں پہ مجھے کچھ ملا نہیں, نظر نہیں آیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اتنی محنت کے بعد بھی آپ کو لگا نہیں کہ میں یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ پاؤں سرزمین ہے جہاں میں اپنا مستقبل یا اپنی فیملی پلان کر سکتا ہوں؟ ہاں جی, میں اپنی فیملی کو نہیں چلا سکتا تھا, مجھے نہیں لگا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے, تعلقات چاہیے, ہائی پروفائل فیملی چاہیے, اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. میں میکسیمم اگر کر سکتا تھا, آپ صرف ایک پاکستانی تھے. میں ایک عام پاکستانی تھا, جیسے ابھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عام پاکستانی ہیں جو ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل کیا, میری ماں کی دعاؤں نے, بہنوں کی خاطر, عزیز و اقارب کی خاطر, مجھ سے اللہ پاک نے کچھ بہتر کروانا تھا. تو مجھے چانس ملا, تو میں پھر اپنے ملک کو خیر باد کر کے نئی. اور اب آپ پاکستان کا وہ برین گین ہے جس کے بارے میں آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں وہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں ہر اس ملک میں. تو آپ پاکستان کے ایمبیسڈر بھی ہیں اور ہمارا برین گین بھی ہیں. اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کینیڈا میں بھی سیاسی معاملات میں کافی زیادہ ایکٹیولی آپ دکھائی دیے ہیں, تو وہاں پر آپ نے اپنی جگہ کنگسٹن میں کس طرح بنائی ایز سٹی کاؤنسلر؟ ایز اے پراؤڈ پاکستانی اینڈ ایز اے پراؤڈ کینیڈین میں یہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ وہ ملک جو ہیں پاکستان, جو یورپین ملک ہیں, نارتھ امریکن کنٹریز ہیں, وہاں آپ کی قابلیت دیکھی جاتی ہے, نہ کہ رفاقت, نہ کہ تعلقات. اگر آپ قابل ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, ڈٹرمن ہیں, اور آپ کو اپنا راستے کا پتہ ہے, آپ نے تعین کر لیا, اگر آپ چل رہے ہیں, تو یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتہ, کہ راستے بنتے جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو ریکوگنائز کرنے, آپ کو جگہ دیتے جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. میں ابھی میرے پاس ایک چھوٹا بزنس ہے ریسٹورنٹ کا, مجھے انگلش نہیں آتی تھی جب میں گیا, تو میں نے لائن بائی لائن, لفظ بائی لفظ, پیزا کی فرینچائز کے آپ اونر ہیں اور پچھلے 25 سال سے آپ اسے رن کر رہے ہیں. تو وہ بزنس لیا, بزنس کے تھرو پھر میں نے دیکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں کمیونٹی میں انوالو ہوا, میں نے والنٹیئر کام کیا جو اوور آل ہماری کمیونٹی ہے, اپنی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, اپنی مسلم کمیونٹی کے ساتھ. لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تو ہم کام کرتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. ہم جس ملک میں آئے ہیں, جس ملک نے ہمیں جگہ دی ہے, اپرچونیٹی دے رہے ہیں, ہم ان کو کیا واپس کیا کر سکتے ہیں. تو ایک فریز, ایک عام لوگ بات کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آتے ہیں, ہماری جابیں لے لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, آپ اپرچونسٹ ہیں. تو وہ جو اپرچونسٹ والا بات تھی نا, لفظ, وہ مجھے چھبتا تھا. اچھا, آپ نے کہا میں ان کے لیے کیا کروں؟ Yeah, I'm not opportunist. I'm a contributor. And a hard worker as well. I'm a contributor. I'm a competent. I know my way out. I know I can do the same thing جو وہ گورے کر سکتے ہیں. مجھ میں وہ قابلیت ہے, اور اور میں ایسا کیا. میں نے کمیونٹی کے ساتھ, جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں کی, ان کے ساتھ میرا ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, کینیڈین کلرز کنگسٹن فاؤنڈیشن. سو میری جو فائٹ ہے اس کے تھرو وہ ڈائیورسٹی, انکلوژن اینڈ ایکویٹی ہے. ایکویٹی سے مراد یہ کہ ہم جو کینیڈا پر پریچ کرتا ہے, جو کینیڈا ہے آل اباؤٹ کہ ہم سب ایک ہیں, سب ایک جیسے ہیں, سب کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اور کینیڈا ایسا ملک ہے جہاں آپ
وہ بن سکتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. آپ اس پہ بھی فخر کر سکتے ہیں جو آپ تھے, آپ کو کوئی نہیں روک رہا. لیکن ٹریجڈی جو ہے جب ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں, جو مین فیلئر ہے ہماری کمیونٹی کا, ہمارے لوگوں کا, بہتر لائف ایک لفظ ہے. بہتر لائف کی مد میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھی گاڑی ہونی چاہیے, بچے اچھے اسکول میں پڑھنے چاہیے. ان کے لیے وہ بہتر لائف ہے. میرے لیے بہتر لائف یہ تھی کہ ہاؤ شوڈ آئی اسٹینڈ آؤٹ. میں اپنے دونوں اس ملک کو کیسے میں پریزنٹ کروں کہ وہ جو کینیڈا والے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ایک پاکستانی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے, اس نے یہ کام کیے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور جب میں ملک میں واپس آؤں, جیسے آپ مجھے آنر دیا, آپ نے, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ مجھ پہ فخر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پاکستانی ہے جس نے جا کے وہاں یہ اکمپلش کیا. Exactly. تو یہ پنجابی میں پہلے ہم بات کر رہے تھے آف دا کیمرہ, ایک کیڑا ہوتا ہے نا, تو وہ کیڑا جب وہ میرے دماغ میں چلتا رہتا تھا. تو الحمدللہ میرا جو ورک تھا, آج میرے پاس آئی ایم ویل ریکوگنائز, جیسے آپ نے ارلی انٹرویو میں, میرے پاس ڈسٹنگوش سٹیزن ایوارڈ ہے. اور کون سے ایوارڈز آپ کو دیے گئے؟ میں آپ سے یہ بھی ہمارا ایک وہاں کالج ہے سینٹ لارنس کالج, اس نے مجھے دیا ہوا ہے آنرری ڈپلوما آن مائی سوشل ورک, کمیونٹی ورک. ہمارا جو ایک ہے کیپٹل ڈسٹنگوش سٹیزن ایوارڈ, تو وہ میرے پاس ہے کہ کنگسٹن کا کمیونٹی بلڈر ایوارڈز ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کی. وہ مجھے اس لیے ملا تھا کہ میں ہر سال پچھلے 8 سال سے ایک ڈنر آرگنائز کرتا ہوں جس کو میں فل پے کرتا ہوں. اچھا. اس کی کوئی اسپانسرشپ نہیں ہم لیتے. کینیڈا میں اس کا نام ہے کنگسٹن ڈائیورسٹی ڈنر. ٹھیک ہے. تو اس میں جتنے بھی ایتھنک, پولیٹیکل اور ریلیجیس کلاس کے لوگ ہیں پوری دنیا سے جو وہاں سیٹل ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہوں, ان کو ڈنر دیتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کو جانیے, ایک دوسرے سے پوچھیے کہ ہمارے ڈفرینسز کیا ہیں, ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں ایز اے کینیڈین, جو ہماری سٹی ہے اس کو ایک بیٹر جگہ بنا سکیں, آنے والے لوگوں کی ہم مل جل کے رہ سکیں, پیس کے ساتھ رہ سکیں. تو اس مد میں وہ میرے پاس ایوارڈ ہے. ڈائیورسٹی امپلائر کا ایوارڈ ہے کہ میں ہر جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہوں, ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں, کمیونٹی کو چلاتا ہوں آگے. پھر اس کے علاوہ میں سرو کرتا ہوں جو ہمارا ایک ہے POWR, پرنسس آف ویلز اون ریجمنٹ کنگسٹن. یہ ملٹری کی ایک ریجمنٹ ہے جو کنگسٹن ہمارا جو کہ ہسٹورک پلیس ہے, تو اس کی پہلے وہ ریجمنٹ تھی اپنی, تو وہ ابھی بھی ایکٹیو ایک فورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریزرو فورس. تو ان کی ایک پبلک کمیٹی ہے, اس کو وہ سینٹ بولتے ہیں. اس کا میں پچھلے 2 سال سے ممبر ہوں. وہ جو پولیس کو نہیں, پولیس والا نہیں ہے, یہ ملٹری کا ہے. اچھا. تو اس کے علاوہ کنگسٹن پولیس سروس بورڈ جو ہے اس کا میں 4 سال سے ممبر ہوں, اور ناؤ آئی سٹ آن ایز اے کاؤنسلر ایز ویل. اس کے علاوہ پہلے 1 سال میں نے سرو کیا ایز اے پبلک ممبر ایز ویل. اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے سرو کیا. تو اب میں اللہ کے فضل کرم سے اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایز اے سٹی کاؤنسلر ایز ویل. جیسے آپ نے بولا کہ میں پہلا پاکستانی ہوں, پہلا مسلمان ہوں, اور پہلا ایشین امیگرینٹ کینیڈین, ناٹ بورن اینڈ ریز کینیڈین, جو کنگسٹن کی 150 ایئرس جو ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اچھا. اور جو میری کنسٹیچوئنسی ہے اس میں 99.9% کینیڈین لوگ ہیں, گورے لوگ ہیں. آپ نے کینیڈا میں بہت کام کیا اور ساری کمیونٹی کو بھی اکٹھا کیا, ایک اپنی پہچان بنائی, لیکن پاکستان بھی آپ کی طرف دیکھتا ہے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے؟ بالکل لگتا ہے, دل کرتا ہے, اس سے اچھی تو بات ہو نہیں سکتی. بٹ جو چیلنج ہے کہ اگر مجھے یہاں سٹی کونسل کا الیکشن لڑنا پڑے لاہور میں, تو مجھے کروڑوں روپے چاہیے, اس کے لیے مجھے تعلقات چاہیے. جو پرابلم ہے وہ پالیٹکس میں نہیں ہے, نہ پالیٹیشین میں ہے. پرابلم جو جنرل پبلک ہے, ہاں ہم خود پرابلم ہے اپنے لیے. ہم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو, جن کا نام ہو. نہیں, سیاستدانوں کے پاس کون سا پیسہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو بعد میں بنتا ہے نا, نہیں بننے کو آپ کو پہلے خرچ کرنا پڑتا ہے. تو جو آدمی خرچ کرتا ہے پھر اس کو بنانا پڑتا ہے, پھر وہ بعد میں بناتے ہیں. پہلے خرچ کرتے ہیں پھر بناتے ہیں, خرچ کرواتے ہیں, پہلے خرچ کرواتے ہیں. آپ ایسے کریے. لیکن کنگسٹن میں نے الیکشن لڑا, میرا بجٹ تھا $10,000. اس سے زیادہ میں خرچ نہیں کر سکتا. وہ $10,000 کی مجھے رپورٹ کرنی ہے کہ میں نے ایک پینی جو ہے, جو پیسہ ہے, وہ کہاں خرچ کیا اور آیا کہاں سے. وہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی جیب سے لگا لیجئے, یا آپ ڈونیشن
اپنے دوستوں سے, کمیونٹی سے لوگ آپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے, 10,000 کینیڈین ڈالر پاکستانی کتنا بنتا ہے؟ کیونکہ یو ایس ڈالر ابھی 30 لاکھ اور 20 لاکھ کینیڈین 20 لاکھ. اگر آپ کے پاس پاکستانی 20 لاکھ روپے ہوں تو آپ کینیڈا میں الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کون سا؟ سٹی مجھے کاؤنسلر؟ محلے والے جوتے مار کے باہر نکالیں گے. کیوں؟ 20 لاکھ سے کیا ہوگا؟ 20 لاکھ کی تو لوگ شاید نہیں پی سکتے, پلا سکتے آپ. وہاں پر یہ نہیں ہے. ابھی مجھے لگا جیسے آپ نے یہی کہا ہے مجھے کہ 10,000 کینیڈین ڈالرز ہوں تو ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں نے ایگزامپل نہیں, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. میں بھی وہی کی بات کر رہی ہوں. وہاں پر اگر $10,000 جو تھا اس میں سے بھی میں نے آئی تھنک کپل ہنڈریڈ بچا لیے تھے جو مجھے واپس الیکشن کمیشن کو دینے ہیں, وہ اپنی جیب میں نہیں ڈالنے. کیوں؟ دیٹس دا رول. گورنمنٹ آپ کو واچ کرتی ہے, آپ کو اینڈ آف دا الیکشن آپ کو رپورٹ جمع کرنی ہے. سرکار نے تو آپ کو پیسے نہیں دیے تھے نا الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن وہ سرکار جو ڈونیٹ ہو جاتا ہے, جو آپ کو ڈونیشن آ جاتا ہے, وہ سرکار کا ہو جاتا ہے, وہ آپ واپس نہیں کر سکتے اس کو جس نے. اور اس کے علاوہ لمٹ ہے. پھر آپ نے پیسے بچائے کیوں؟ آپ نے سارے پیسے لگائے کیوں نہیں؟ آئی واز ویری آنیسٹ کینیڈین, سو میں نے وہی خرچ کیے جو مجھے کرنے چاہیے تھے. اچھا, میں نے فضول خرچ نہیں کیے. میں نے بولا چلو سٹی کو کچھ فائدہ ہو جائے. ہاں, اور شاید اسی وجہ سے حلال بھی ہو گیا وہ. اس وجہ سے حلال بھی ہو گیا. تو اس کے علاوہ کہ جو آپ جو ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ, ان کے لیے ایک لمٹ ہے, اس لمٹ سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے. میکسیمم جو آدمی ڈونیٹ کرتا ہے وہ $1,000 ہے. تو میری ساری کمیونٹی نے یہ ڈونیشن صرف سٹی کاؤنسلر کے لیے اتنی رکھی گئی ہے؟ پوری ہر پولیٹیکل سٹیج پہ آپ اگر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, آپ ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ. $1,000 تو بہت کم نہیں ہے. نہیں, ان کے لیے علیحدہ بجٹ ہے. کیا مطلب؟ میئر کے لیے علیحدہ بجٹ ہے کہ آپ کتنا میئر کو کتنا خرچ کرنا ہے. جب آپ ڈیپٹی میئر رہے وہاں پر تب کیا بجٹ تھا؟ نہیں, وہ اس کے لیے بجٹ نہیں ہوتا. ڈیپٹی میئر یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے ہمارے شہر کا, اس میں ہر کاؤنسلر کو ایک پرٹیکولر ٹرم دی جاتی ہے کہ آپ اس ٹرم کے لیے ڈیپٹی میئر ہیں, تو وہ آپ کو کاؤنسل چنتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کاؤنسل اپوائنٹ کرتی ہے, اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ہاں جی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کو موقع مل جاتا ہے, سب کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نیکسٹ ٹائم میئر بننا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہیں اس عہدے کی, آپ کی کیا پروٹوکولز ہیں, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو وہ میں نے ایک ٹرم سرو کر لی ہے, ابھی ایک ٹرم انشاءاللہ آنے والی ہے. تو آئی ایم پریپیئرنگ مائی سیلف ٹو بی اے میئر انشاءاللہ. اچھا, انشاءاللہ وی وڈ لو ٹو سی یو دیئر بٹ ان پاکستان ایز ویل, کہ آپ یہاں پر بھی آئیں, وہاں سے آپ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ہے, تو یہاں پر بھی ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کام کیا جانا چاہیے. یہاں پر میں اپنے جو میرے پاکستانی ہیں ان کو جو میرے آپ لوگ ہیں سب, آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے خود کو صحیح کریں, آپ اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہیں اس کو صحیح کریں. یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, جائز ناجائز. تو ہم جو کرنے والے ہیں کام, جو کروانے والے ہیں, آپ کی لیڈرشپ ہے, آپ کے بیوروکریٹس ہیں, آپ کے ملازمین ہیں, ہم ان کو فورس کرتے ہیں کہ یہ لے لو اور میرا کام کر دو, چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. پھر بلیم ہم ان پہ کرتے ہیں کہ پولیٹیشین جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, بیوروکریٹس جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. ان کو کرتا کون ہے؟ ہم خود کرتے ہیں. میں سٹی کاؤنسلر ہوں, میرا کوئی انفلوئنس نہیں ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں. میں کسی کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا کہ یہ آپ گلی بنا دیں, یہ آپ روڈ بنا دیں, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے وہ کیوں نہیں کیا. میں پولیس سروس بورڈ پہ بیٹھتا ہوں, میں جو ایڈمنسٹریٹو ورک ہے میری وہ رسپانسبلٹی ہے, آپریشنل نہیں ہے. میں پولیس والے کو یہ نہیں کہہ سکتا اس کو اریسٹ کر کے لے کے آؤ, اس کو چھٹی کر دو, اس کو چارج نہیں کرو, اس کی ٹکٹ کیوں آپ نے دیا اس کو. یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا, یہ میرے رول میں نہیں ہے. ایز اے کاؤنسلر میرے رول میں نہیں ہے کہ میں ایڈمنسٹریٹو ورک میں مداخلت کروں. جب ہم بیٹھتے ہیں سال کے شروع میں ایک بجٹ بنتا ہے, اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنا بجٹ پبلک ورکس کے لیے ہے, اتنا فلاں کے لیے ہے, اتنا فلاں کے لیے ہے. پبلک ورکس کو پتہ ہے کہ میرے علاقے میں کیا کام ہونے والے ہیں. ایک بڑی اہم چیز میں چاہتی ہوں اس پر بھی بات ہو جائے کہ بینگ اے پاکستانی کینیڈین, آپ پاکستانی جو کینیڈا میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے میں ویسے ایز اے کاؤنسلر کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں پر ہر ایک کو کام خود کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنی لائف خود بنانی ہے, اپنی سمت خود تعین کرنا ہے اس کا. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا ان کے لیے کہ جو لوگ وہاں ہیں, آپ اپنے آپ کو لمنیٹ نہ کریں ایک خاص مقصد کے لیے, بس اپنی فیملی کے لیے